ایک مرتبہ ایک دیہاتی جو شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بھلائی اور خیر کے کلمات سکھا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات بتائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہو گئے۔ اب وہ شخص ان 4 کلمات کو یاد کرتا ہوا واپس مڑا اور اپنی انگلیوں پہ گنتا ہوا جا رہا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ گنتا ہوا جا رہا تھا، اچانک رک گیا، اور رک کے جب رکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ فاقہ کش نے غور و فکر کر لیا ہے، یعنی اس کے دماغ میں کوئی بات آئی ہے یہ سب اذکار پڑھنے کے بعد۔ اتنے میں کیا ہوا کہ وہ شخص واپس مڑا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے کلمات بتائے ہیں یہ تو چاروں کے چاروں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کے لیے ہیں، تو ان کلمات میں میرے لیے کیا ہے؟ یعنی یہ سب تو میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اللہ کی بڑائی بیان کروں گا، تو اس میں تو یہ اللہ کی ہو رہی ہے بڑائی، تو میرا کیا فائدہ ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کلمات اور بتائے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ بھی پڑھ لیا کرو۔ پہلے وہ 4 وہ بتائے، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور پھر کیا فرمایا، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ یہ 3 کلمات اور ایڈ ہو گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب تو کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے سچ کہا، جب تو کہے گا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے سچ کہا، جب تو کہے گا لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، جب تو کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، اور جب تو کہے گا اللہم اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے معاف کیا، اور جب تو کہے گا اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھ پہ رحم فرمایا، اور جب تو کہے گا اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تیری یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ 7 کلمات ریپیٹ کر دیتا ہوں، یاد کر لیجیے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ یہ 7 کلمات ہیں، اور یہ obviously بھی لائیو سیشن ہے، لیکن یہ ویڈیو آپ کو فیس بک کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہوگی بعد میں، تو جو لوگ بعد میں ویڈیو کو روک کے چاہے دوبارہ ریپیٹ کر کے سننا چاہے تو وہاں بھی سن سکتے ہیں۔ یہ سارے اذکار وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے، تو آپ ان کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں۔ تو ان 7 کلمات کو بھی جو ہے وہ کثرت سے ادا کریں، چلتے پھرتے ذکر کرتے رہیں۔ اور ذکر سے متعلق میں یہاں پہ ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہ تو آپ کو غسل کی ضرورت ہے، نہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو خاص کسی جگہ پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ بیٹھ کے کریں گے، لیٹ کے کریں گے، کھڑے ہو کریں گے۔ کسی فارم میں بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ انسان چلتے پھرتے بیٹھے ہوئے جب جہاں پہ موقع ملے وہ کیا ہے کہ اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کے ان مختلف کلمات سے اللہ کو پکارتے رہا کریں۔ تو یہ وہ ذکر ہے جو میرا اپنے فیوریٹ اذکار میں سے 7 کلمات، میری بھی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ہے میں چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے تو میں ان 7 کلمات کو جو ہے وہ پڑھتا رہتا ہوں، چونکہ ان کلمات کے اندر کمال کی بات یہ ہے کہ ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مغفرت کی دعا بھی ہو رہی ہے، اللہ سے رحمت مانگنے کی دعا بھی ہو رہی ہے، اور اللہ سے رزق بھی مانگا جا رہا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں ان 7 کلمات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اکٹھی کر دیں۔ تو ان 7 کلمات کو بھی کیا ہے کہ اپنے اذکار میں شامل کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں میں ضرورت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم رزق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا وعدہ فرمایا کہ جو تو دعا کر رہے تیری دعا قبول کی گئی، یعنی رزق بھی ہم جب مانگ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی جو ہے وہ کمٹمنٹ آ جاتی ہے۔